حضور کل کا وہ زید کا سوال ابھی باقی رہ گیا ہے نا حضور، جواب آپ نے بولا تھا کہ کل دوں گا انشاءاللہ۔ کیا سوال تھا؟ کہ وسیلہ سوال دہرائیں۔ جو منکر اور دیوبندی وہاں بھی وسیلے کے منکر ہے، جبکہ قرآن مجید میں تو وہ آیت کریمہ موجود ہے وسیلے کے تعلق سے، تو ان کو تو کافر نہیں کہا جاتا، ان کو تو بد مذہب کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ سوال تھا آپ کا؟ نہیں، ان کا تھا۔ اچھا، تو ان کو کافر کیوں نہیں کہا جاتا؟ جی جی، چلو خیر، اس پر بھی انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ کہے گے۔ لیکن حضور ان کو بھی اس تو سے ہم کافر تو پہلے کہتے ہی ہے نا۔ وہی تو، اس پر بھی کچھ نہ کچھ جی کہیں گے۔ فی الحال سبق پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اسکرین وغیرہ جی سب کچھ میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کر دی ہے۔ قیامت کا بیان یہ بھی ہو گیا، تقدیر کا بیان بھی ہو گیا، اور اب جو ہے شرک و کفر کا بیان ہم پڑھ چکے تھے۔ اس سے بعد میں بدعت کا بیان۔ لو بھائی، بدعتیوں، دیوبندی کہتے ہیں بدعتی ہو تو بدعتی ہو، رضا خانی ہو رضا خانی ہو۔ آج لو بدعت پڑھ لو کسے کہتے ہیں، ان کی آنکھیں کھول دو۔ بدعت انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کسے کہتے ہیں، اور وہ بدعت کا رستہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو انہیں بتا دو آج کہ بدعت کہتے کسے ہیں۔ بدعت، چلو ہم شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعت کا مطلب ہے بدعت نیا، انوکھا، بدیع السماوات والارض، زمین آسمان کا انوکھا پیدا کرنے والا۔ ٹھیک، تو بدیع السماوات والارض، یہ بدعت، بدی جو ہے بدعت سے آیا، انوکھا، نیا، اور ایک مطلب وہ کہ جس کو الگ طریقے سے پیدا کیا جائے یا الگ طریقے سے کوئی کام انجام دیا جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو آگے انشاءاللہ ہم اس کو صحیح سے پڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا گیا کہ بدعت کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ دیکھو ہم اس کا جواب پڑھ لیتے ہیں کہ جواب، اصطلاح شرع میں بدعت ایسی چیز کے ایجاد کرنے کو کہتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ظاہری زمانے میں نہ ہو۔ اصطلاح شرع کا مطلب ہے کہ یعنی شریعت کی روح سے، اگر شریعت کی روح سے دیکھا جائے تو بدعت ایسی چیز کے پیدا کرنے کو کہتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ بدعت کے لغوی معنی نہیں، بلکہ شریعت نے کیا لیے ہیں بدعت کے معنی، وہ بیان کیا یہاں پر۔ اصطلاح شرع کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے بدعت کا معنی کیا لیا ہوا ہے، جیسے ضروری ہے، لیکن شریعت جو معنی لیا ہے وہ نہایت ضروری ہے۔ ایسے ہی واجب کا مطلب بھی ضروری ہے، لیکن شریعت نے جو معنی لیا ہے وہ صرف فرض کے نیچے والا درجہ ہے، یعنی صرف ضروری۔ تو ایسے ہی شریعت نے ہر چیز کا الگ الگ معنی لیا ہوا ہے، ہر لفظ کا، تو اس کو اصطلاح شرع بولتے ہیں۔ اصطلاح شرع کسے بولتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے، کہ جس کو شریعت نے لیا ہو اسے اصطلاح شرع بولتے ہیں۔ اب دیکھو، روزہ کے لیے عربی لفظ آتا ہے صوم۔ صوم کے عربی زبان میں معنی یہ آتے ہیں رکنا، سمتو، ہاں قرآن عظیم میں آیا ہے سمت لہو، میں اس کے لیے رک گیا۔ تو اب سمت لہو، میں اس کے لیے رک گیا، تو دیکھو یہ سامہ یا سومو معنی آتا ہے رکنا، لیکن شریعت نے روزہ یعنی صوم کا مطلب لیا ہوا ہے صبح فجر کے بعد سے اور غروب آفتاب تک رک کے رہنا، یعنی کہلاتا ہے۔ یہ شریعت نے معنی لیے، تو کہا شریعت نے ہر چیز کا الگ الگ معنی لیا ہوا ہے۔ اب بدعت کا بھی الگ معنی لیا ہوا ہے، بدعتی کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالہ فی النار، اس طرح کے حدیث پاک میں الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ تو سنو، جو کام رسول پاک کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت ہے۔ اب ہم اس پہ کہہ سکتے ہیں بریانی کھانا یا قورمہ روٹی بنانا یا کچھ اور اس طرح سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، بدعت ہے، سب بدعت ہے۔ اب
چیزوں کا تعلق شریعت سے ہوگا، شرع شریف سے ہوگا، تو ان پر تو شرع شریف حکم لگائے گی کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اور جن چیزوں کا تعلق شرع شریف سے نہیں ہوگا، جیسے کہ ابھی 2-3 مثالیں میں نے دی تھی، بریانی وغیرہ اور قورمہ وغیرہ کھانا، اس کھاؤ تب بھی وہی بات ہے، نہیں کھاؤ تب بھی شریعت یہ نہیں کہے گی تم نے آج بریانی کیوں نہیں کھائی۔ ہاں اگر جو ہے آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے تو شریعت ضرور پوچھے گی کہ کیوں نہیں کی۔ تو اب دیکھو وہ یعنی کہ نماز وغیرہ دیگر شرع شریف سے ہیں۔ اب دیکھو خواہ وہ چیز دینی ہو یا دنیاوی ہو، اب دیکھو بات انہوں نے کلیئر کر دی، دینی یا دنیاوی جیسی بھی ہو وہ ساری کی ساری چیزیں بدعت کہلاتی ہیں۔ اشاعت اللمعات حضور محدث حق دہلوی کی کتاب ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے تفصیل سے اشاعت اللمعات میں۔ اچھا اب آگے پڑھو، مائک بند کر رکھیں آپ لوگ اپنے، شور آتا ہے اصل میں۔ ہاں کہہ رہے ہیں اور بدعت کی 3 قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ اور بدعت مباحہ۔ بدعت حسنہ، اب ظاہر سی بات ہے، اب آپ ایسا مان کے چلو کہ جن کا تعلق جو ہے شرع شریف سے ہوگا تو شریعت ان پر حکم لگائے گی، جن کا تعلق شرع شریف سے نہیں ہوگا تو ان پر حکم نہیں لگائے گی۔ 2 قسمیں تو یہی ہو گئی، اور جن کا تعلق نہ شرع شریف سے ہو نہ کسی اور سے، یعنی شریعت سے نہ ہو، تو تیسری قسم یہ ہے۔ اب یہ ہے آپ اس کو یعنی بدعت کی قسموں کو میرے الفاظ میں یوں سنو کہ جس کام پر شریعت ثواب دے، جس کام پر شریعت ثواب دے اور اس کو اچھا کہے، تو ایک یہ قسم ہو گئی، اسے بدعت حسنہ بولتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جس کام کو شریعت غلط کہے اور عذاب دے، اس پر عذاب مرتب ہو، تو یہ بدعت سیئہ ہو گئی، اور یہ جو ہے بدعت سیئہ ہوگی۔ دوسری قسم یہ ہوگی، اور تیسری قسم یہ سمجھو کہ جس کام کو نہ شریعت غلط کہے نہ صحیح کہے، نہ ظاہر سی بات ہے، نہ جب صحیح کہہ رہی ہے شریعت نہ غلط کہہ رہی ہے، بلکہ ان چیزوں کا تعلق خاص انسان کے اپنے افعال سے ہوتا ہے، تو اب کیا کہو گے ان کے تعلق سے، بلکہ وہ نہ ثواب مرتب کریں گے اور نہ ہی ان پر عذاب مرتب ہوگا۔ اسی لیے جو ہے شریعت ان کو بدعت مباحہ کہے گی۔ کیا؟ بدعت مباحہ۔ اب دیکھو بدعت مباحہ کو لے کر کے ایک 3 بدعت کو لے کر کے اب آپ اس چیز کو سمجھیں۔ نیچے جو 3 قسمیں بیان کی گئی ہے، میں نے جو تعریف بیان کی ہے اور میں نے اپنے الفاظ میں جو سمجھانا چاہا ہے، تو وہ بڑا اور وہ سمجھنا جو کتاب میں لکھا ہے اس کتاب کے سمجھنے میں آسانی پیدا کرے گا۔ اب دیکھیں آپ، بدعت حسنہ 3 قسمیں کر دی نا، بدعت حسنہ سیئہ اور مباحہ۔ مباحہ کا مطلب نہ جس پر ثواب ہو اور نہ ہی عذاب مرتب ہو، تو بدعت مباحہ ہوتی ہے۔ تو اب دیکھو بدعت حسنہ وہ بدعت ہے جو قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط کے مطابق ہو، یہ ظاہر سی بات ہے، کسی کے من مطابق ہو تو وہ چیز خوش ہوگی نا اس سے، تو قرآن و حدیث کے من مطابق ہے تو قرآن و حدیث کو پسند آئے گی وہ بدعت، وہ کام، ظاہر سی بات ہے اس کے اصول و ضوابط کے مطابق ہے۔ جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ حضرت بلال بسم اللہ اعوذ باللہ کر کے اذان کہا کرتے تھے، لیکن آج بسم اللہ اعوذ باللہ شاید نہیں کرتے ہوں گے، لیکن کرتے ہوں گے، درود شریف بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ کیسے مطابق ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو درود شریف پڑھا کرو تم۔ تو جیسا کہ اللہ پڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول فرشتے پڑھتے ہیں، تو اب درود شریف پڑھا کرو، یہ حکم دیا، یہ نہیں کہا کہ درود شریف صرف فجر کے بعد پڑھا کرو یا پھر جو ہے ظہر کے بعد یا پھر عصر کے بعد۔ درود شریف پڑھنے کا حکم ہے، یہ ہے کہ ہم کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو درود شریف ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اذان سے پہلے کر لیتے ہیں، بالکل نہایت قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ یہ جب قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو ہم اس پر اترے، شریعت پسند رہی ہے کہ جو ہے اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا یہ قرآن و حدیث کے مطابق ٹھہرا۔ اب دیکھیں آپ، ایک تو یہ
قرآن و حدیث کے اصول کے مطابق. آگے دیکھو، آگے انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو بدعت حسنہ ہو جائے گی، اس پر شریعت ثواب مرتب کرے گی. اچھا آگے دیکھو، آگے دیکھو، اب اس کی بھی دو قسمیں ہیں. انہوں نے دو قسمیں کیسے؟ ہاں ظاہر سی بات ہے کہ شریعت جن چیزوں کو پسند کر رہی ہے تو یا تو بہت ضروری ہوں گی یا پھر بہت ضروری نہیں ہوں گی. بہت ضروری ہوں گی جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدرسے بنا کر کے اور ان میں تعلیم جس طرح سے اس وقت تعلیم دی جا رہی ہے نہیں ہوتی تھی. صرف ایک چبوتے دے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جمع ہو جاتے تھے، جسے مطلب صفہ بولتے ہیں، اور وہاں پر رسول پاک جب تشریف لاتے تھے گھر کے اندر سے تو جو کچھ بھی خطاب ہوتا تھا. لیکن آج کیا ہے؟ باقاعدہ مدرسے بنا کر کے، اونچی اونچی بلڈنگیں بنا کر کے، اور بڑے بڑے عالیشان مطلب جو ہے قلعے کھڑے کر کے، اور پھر جو ہے اس میں دین کی تعلیم دے رہے. تو کہا سنو، کچھ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت ضروری ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ضروری نہیں ہیں. تو جو بہت ضروری ہیں وہ بھی شریعت پسند کرتی ہے، اور جو بہت ضروری نہیں ہیں وہ بھی شریعت پسند کرتی ہے. ٹھیک ہے، آپ سنو، جیسے کہ علم نحو ہے، یا پھر جو جتنے بھی فرقے ہیں ان کا رد کرنا ہے. پہلے رسول پاک کے زمانے میں کوئی فرقہ ہی نہیں تھا تو ان کا رد کیا کرنا تھا؟ تو اب ان کا رد کرنا بہت ضروری ہے. اسی کو بدعت حسنہ واجبہ کہیں گے. ٹھیک ہے، بدعت حسنہ واجبہ. اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس پر ضروری نہ ہو، یعنی کہ جیسے کہ مدرسوں کی تعمیر وغیرہ کرنا. اگر کوئی کھیت کھلیان میں لے کر کے بیٹھ جائے بچوں کو تو بھی ٹھیک ہے، شریعت اس کو بھی پسند کرتی ہے. اور کوئی بڑے بڑے قلعے بنا کر کے مدرسوں میں پڑھائے تو شریعت وہ بھی ٹھیک ہے، شریعت اس کو بھی پسند کرتی ہے. مطلب یہ واجب نہیں ہے. اصل چیز ہے دین کا مطلب جو ہے پیغام پہنچانا، تو وہ نہ قلعوں میں پہنچایا جا سکتا ہے، اور مطلب نہ ضروری ہے کہ قلعوں میں پہنچائے، اور نہ ضروری ہے کہ گھر میں، نہ جنگل میں. وہ جہاں چاہیں وہاں لے کر کے بچوں کو بیٹھ جائے. تو یہ ہے ایک عام بات، یعنی اچھی بات ہے جو شریعت پسند کر رہی ہے. تو یہ ہے بدعت مستحبہ، مدرسوں کی تعمیر اور وہ نیک کام جس کا رواج ابتدائی زمانے میں نہیں تھا، جیسے کہ اذان کے بعد صلوات وغیرہ پکارنا. یہ رسول پاک کے زمانے میں نہیں تھا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے 500 صدی تک نہیں ہوا. پھر 700 صدی میں جو ہے صدی ہجری میں اس کو شروع کیا گیا. جیسا کہ اس میں موجود ہے در مختار اور باب الاذان میں، کہ اذان کے بعد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پکارنا یہ 781 ہجری میں جاری ہوا تھا، اور یہ بدعت حسنہ ہے. اب دیکھو یہ انہوں نے دو قسمیں یہاں پر کر دی تھی بدعت حسنہ کی. اب ہم بدعت حسنہ کو چھوڑ کر کے دوسری بدعت کی طرف چلتے ہیں. بدعت حسنہ سمجھ گئے نا، جس پر شریعت ثواب دے، یعنی پسند کرے. اب وہ اس حد تک پسند کرے کہ بہت ضروری قرار دے دیا اس کو، اور اس حد تک پسند کرے کہ بہت ضروری قرار نہیں دیا، بلکہ مطلب جو ہے پسند کر رہی ہے، بس اچھی بات ہے. تو اب سنو، وہ کہ جو شریعت جو ہے اس چیز کو بہت ناپسند کر رہی ہے، اور اس پر گناہ جو ہے مرتب کر رہی ہے. اب دیکھیں، اسی کو بدعت سیئہ بولتے ہیں. اور کہا کہ بدعت سیئہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں. تو جواب میں کہا کہ بدعت سیئہ وہ بدعت ہے جو قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط کے مخالف ہو. اب دیکھو ہے، انہوں نے بھی یہی کہا دیا کہ جو قرآن و حدیث کے من مطابق نہ ہو. من مطابق نہ ہونے کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ قرآن و حدیث اس کو پسند نہ کرتا ہو اس کام کو. جیسے کہ اس وقت آج کل جو ہے بہت ساری چیزیں ایجاد کر دی گئی ہیں جو بدعت ہیں. ٹی وی ویڈیو ہی لے لو، بالکل کھلی بدعت ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہی نہیں ہے. نیا کام ہے نا شریعت میں نیا کام ہے. من سن سنتن فی الاسلام، اس طرح سے حدیث پاک ہے پوری کہ جس نے بھی نیا کام شروع کیا تو پہلے وہ دیکھے، اس کو 100 بار دیکھے کہ وہ نیا کام جو کر رہا ہے وہ مطلب کہاں تک درست ہے. کیوں؟ اگر وہ نیا کام کرے گا تو دھیان رکھنا اس کا اگر وہ غلط ہے، شریعت کے اصول و ضوابط کے مطابق نہیں ہے، تو سمجھ لینا بدعت سیئہ ہے، اور اس کا بوال اسی پر پڑے گا. اس پر عمل جو کرے گا اس کا بھی اسی پر پڑے گا بوال. جو بھی مطلب اس پر عمل کرتا جائے گا
اس کا بھی وبال اس ایجاد کرنے والے پر کر پڑے گا. اس کو تو گناہ ملے گا جو عمل کر رہا ہے اس پر، اس کے گناہ سے ہٹ کر کے اس کو گناہ دیا جائے گا ایجاد کرنے والے کو. تو کہا سنو، بدعت سیاح وہ بدعت ہے جو قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط کے مخالف ہو، یعنی کہ مطابق نہ ہو. اشاعت اللمعات جلد اول اور صفحہ 125 میں بیان کی گئی ہیں، مطلب ساری بیان کی گئی ہے جو ہے ایک بہت کم درجے کا ناپسند ہو، تو بہت بہت زیادہ جو شریعت کو ناپسند ہوگا تو وہ جو ہے پتہ نہیں میری آواز آ رہی نہیں آ رہی، خیر. جو اس کی دو قسمیں ہوں گی، ٹھیک ہے. اب دیکھو کون سی، کہا کہ بدعت محرمہ ہیں، جیسے کہ ہندوستان کی مروجہ تعزیہ داری. قطعی نیا کام ہے یہ، شریعت میں اتنا نیا کام ہے کہ مطلب اس کا رواج اوائل اسلام میں تھا ہی نہیں. اسلام کے شروعاتی جو دن گزرے ہیں ان میں اس کا رواج، اس کا عام چلن تھا ہی نہیں. صحابہ اکرام، تابعین اعظام کچھ بھی نہیں جانتے تھے اس محرم کے بارے میں. مزارات پر مروجہ جو ہے قوالیاں اور یہ سب کرنا، جو عام طور سے میلہ ٹھیلا لگاتے ہیں، یہ بھی نہیں تھا. اور بڑے بڑے گنبد اور بڑے بڑے قبے رکھنا مزاروں پر، یہ بھی نہیں تھا. تو کہا کہ جو بہت زیادہ شریعت کو ناپسند ہو، جیسے کہ مروجہ تعزیہ داری، یہ جو ہے بدعت محرمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے کہ اہل سنت جماعت کے خلاف. اور اچھا دوسری قسم یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے خلاف نئے عقیدے والوں کے مذاہب، یہ بھی بدعتیں جو ہے محرمہ سے آ جائے گا. دوسری قسم ہے کہ بدعت مکروہہ کا مطلب ہے یعنی شریعت اس کو ناپسند کر رہی ہے. جیسے کہ جمعہ اور عیدین کا خطبہ غیر عربی میں پڑھنا. بہت جگہوں پر عام لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ خطبہ کو جو ہے اردو میں پڑھا جائے، جیسا کہ اردو ہم سارے لوگوں کی عام زبان ہے. تو یہ بھی شریعت ناپسند کر رہی اس چیز کو. ورنہ دیکھا جائے نا، بہت سارے فقہا کا کہنا یہ ہے کہ پڑھ سکتے ہیں. مطلب بہت سارے کا مطلب جو، لیکن متفقہ قول یہی ہے، ان کے فتاوی میں بھی ذکر ہے یہ سوال کہ ہم اگر اردو میں خطبہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو حضرت نے یہی فرمایا کہ نہیں، اردو میں خطبہ نہیں پڑھا جائے گا. اس سے تو خطبے کا وقار اور اس کا جو ہے ایک اس کی جو شان ہوتی ہے وہ مجروح ہو جائے گی. تو مطلب جو ہے ان کا خود کا یہ فیصلہ ہے، ہم ایک اب اس ٹاپک میں لے کر کے. اچھا آگے دیکھیں. اس کے علاوہ ہم دوسری مثال دے دیں آپ کو، جیسے کہ جو ہے آپ اس چیز کو لے کر کے چلیں، جیسے کہ کوئی اگر ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے بدعت مباحہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، جو چیز حضور کے ظاہری زمانے میں نہ ہو اور جس کے نہ کرنے پر ثواب عذاب نہ ہو، اسے بدعت مباحہ کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ شریعت کو اس سے کوئی علاقہ نہ ہو، جیسے بریانی وغیرہ، گوشت قورمہ وغیرہ کھانا. مطلب جو چیزیں ہماری بدن کی آرائشوں سے، بدن کے جو ہے آراموں سے تعلق رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ جو ہے قرآن شریف یا پھر جو ہے نماز پنکھے کی ہوا یا اے سی کی ہوا میں پڑھنا. کوئی اگر گرمی میں پڑے گا تب بھی وہی بات ہے، اور اے سی میں پڑے گا تب بھی وہی بات ہے. مطلب یہ ہے کہ شریعت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آگے کہا جیسے کھانے پینے میں کشادگی اختیار کرنا اور ریل گاڑی وغیرہ میں سفر کرنا. کوئی اگر سفر جو ہے پیدل کرے گا تب بھی شریعت اس سے کچھ نہیں کہے گی، اور کوئی اگر سفر جو ہے ریل گاڑی یا ہیلی کاپٹر یا پھر پلین فلائٹ وغیرہ میں کرے گا تب بھی شریعت نے اس سے پکڑ نہیں کرنی ہے اور کچھ نہیں کہنا ہے. یہ تیرے دین سے تعلق نہیں رکھتی ہیں. جب تیرے دین سے تعلق یہ باتیں نہیں رکھتی ہیں تو ہم اس کو کیوں پکڑ کریں؟ تو اگلا سوال انہوں نے کیا ہے کہ سنو، حدیث پاک میں آیا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. تو بتاؤ ہر بدعت جو گمراہی ہے تو ہر بدعت میں جو ہے یہ ساری بدعتیں آ جائیں گی نا.
کہا نہیں نہیں، آپ غلط سمجھے، یہی تو بات ہے، قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے عقلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، نقلوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو نقل ہو کر کے آ گیا وہی سمجھا جا سکتا ہے، اس کے سوا اگر سمجھو گے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ آگے دیکھو، جواب یہ بیان کیا ہے اس حدیث پاک میں، حدیث شریف سے صرف بدعت سیئہ مراد ہے کہ جو بدعت سیئہ شریعت کو ناپسند ہے، ضلالہ گمراہی ہے، کل بدعت ضلالہ کا مطلب ہے ہر بدعت گمراہی ہے، یعنی ہر بدعت سیئہ گمراہی ہے، اگر بدعت سیئہ کوئی انجام دے گا تو وہ جو ہے گمراہ ہو جائے گا، دیتا رہے گا دیتا رہے گا دیتا رہے گا، تو اس طرح سے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ آگے دیکھو، مرکات حوالہ بھی دے دیا مرکات وغیرہ میں، اس لیے کہ اگر بدعات کی تمام قسمیں مراد لے لی جائیں، جیسا کہ حدیث بتا رہی ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں، تو کہا فقہ، علم کلام، علم صرف و نحو کی تدوین اور ان کا پڑھنا پڑھانا سب دلالت و گمراہی ہو جائے گا، جبکہ اسلام کی پہلی دوسری صدی سے ہی علم فقہ اور مدرسے وغیرہ کا تعمیر کیے جانے لگے تھے اور باقاعدہ ان میں جو ہے تعلیم دی جا رہی تھی، تو کہا اگر ایسا کیا جائے تو معاملہ بالکل گڑبڑ ہو جائے گا، پھر سارے فقہا گمراہ ہو جائیں گے، پہلے کے جتنے محدثین ہیں اور جتنے بھی عمائدین ہیں، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے جانکار، سارے کے سارے جو ہے پھر گمراہ کرنا پڑے گا، اور ایسا کرنا غلط ہے، اور جب غلط ہے تو پھر جو ہے ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ معنی نکالنا پڑے گا، کا کیا معنی؟ ہم کہہ تو رہے کل بدعت ضلالہ کا مطلب ہے ہر بدعت سیئہ، اب بدعت سیئہ محرمہ ہو یا بدعت سیئہ مکروہہ ہو، وہ سب گمراہی ہے اور سب جو ہے غلط بات ہے۔ اچھا، اب اگلا سوال کیا گیا، کیا بدعت حسنہ اور سیئہ ہونا یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے؟ جیسا کہ تم نے ابھی کہا کہ بدعت میں دو تین قسمیں ہیں، کہا ہاں بھائی یہ حدیث پاک سے ہے، کہا کیسے؟ کیونکہ حدیث پاک جو ہے کہتے ہیں رسول پاک کے قول و فعل اور تقریر، اور مطلب اس چیز کو جس کو ایک تو قول کو کہتے ہیں یعنی بات کو، اور ایک فعل کو کہتے ہیں یعنی کام کو، اور ایک حدیث پاک وہ کہلاتی ہے کہ جس کو کام کرتے ہوئے دیکھ لیا اور اس کو کچھ نہیں کہا یا پھر اس کی تعریف کر دی، تو ان صورتوں میں بھی مطلب جو کام سے پاک کی حاضری میں کیا گیا اس کو بھی بدعت مطلب جو ہے سنت کہیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، یہ سنت سے ثابت ہے، اس حدیث سے ثابت ہے؟ ہاں، بدعت کا حسانہ، جواب ہاں، بدعت کا حسانہ اور سیئہ ہونا حدیث شریف سے ثابت بھی ہے، ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم کرنے کے بعد فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یعنی یہ بہت اچھی بدعت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کو قائم فرمایا اور کہا کہ یہ بہت اچھی بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے کہا، اور مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، حضرت جریر سے روایت، رسول پاک نے فرمایا جو اسلام میں اچھی طریقے کو رائج کرے گا تو اس کو اپنے رائج کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی ثواب رائج کرنے والوں کو دیا جائے گا جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کی کمی نہ کی جائے گی، عمل کرنے والوں کا ثواب میں کمی نہ کی جائے گی، اور جو شخص مذہب اسلام میں برے طریقے کو رائج کرے گا تو اس شخص پر اس کے رائج کرنے کا بھی گناہ ہوگا، اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی گناہ ہوگا جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی بھی کمی نہ کی جائے گی، جیسا کہ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے اس کی وضاحت کی تھی، حدیث پاک کی انہوں نے اردو میں لکھ دیا، میں نے کچھ کلمات عربی میں پڑھے تھے، من سنہ سنۃ فی الاسلام۔ اگلا سوال کیا، بتاؤ میلاد شریف پڑھتے ہیں نا، میلاد شریف، تو یہ بدعت سیئہ ہے یا حسنہ ہے؟ اس کا کہیں ثبوت ہے قرآن و حدیث میں؟ صحابہ کرام تو نہیں کرتے تھے، پھر تم رضا خانیوں تم بتاؤ کیوں کرتے ہو؟ بدعتیوں، وہ ہمیں بدعتی اور رضا خانی بولتے ہیں، بازو والے کم بختوں کو پکڑ کے۔ اگلا سوال کیا گیا ہے، سوال، کیا میلاد شریف کی کوئی محفل منعقد کرنا بدعت سیئہ ہے؟ جواب، میلاد شریف کی محفل منعقد کرنا اور اس میں حضور کے حالات و دیگر فضائل و مناقب بیان کرنا یہ برکت کا کام ہے، اس سے بدعت کہنا خود گمراہی اور بد مذہبی ہے، گمراہی، خود ایسا کہنے والا خود گمراہ اور بد مذہب ہو جائے گا۔ کہا، کیا حضور کے زمانے میں میلاد کا میت کا تیجا وغیرہ ہوتا تھا؟ تم کرتے ہو، دکھا دو ایک حدیث پاک۔
تو کہا اصل میں کیا ہے نا، میت کا تیجا اور اسی طرح 10واں 20واں 40واں وغیرہ کرنا یہ ظاہری زمانے میں نہیں ہوتا تھا۔ کہا ٹھیک، بلکہ یہ سب بعد کی ایجادات ہیں۔ کہا ٹھیک، اور بدعت حسنہ ہیں۔ اچھا، بدعت حسنہ کیوں ہیں؟ کہا دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ ان میں میت کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوتی ہے۔ کہا ٹھیک، یعنی جس میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے۔ اب تم یہ بتاؤ، قرآن شریف پڑھنا کیا غلط بات ہے؟ اور اس میں قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ خیرات کیا جا رہا ہے، صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، اور غربا مساکین کو کھلایا جاتا ہے۔ کہ یہ کام کیا غلط ہیں؟ یہ کام اگر غلط ہوں تو قرآن حدیث میں دکھا دو، بلکہ قرآن و حدیث میں ان کام کی جو ہے تعریف آئی ہے، اور ان کام کی مطلب پسند کیا گیا ان کاموں کو، اور ہم 10ویں 20ویں 30ویں میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ لہٰذا اب ان تینوں کاموں کے علاوہ اگر کوئی 10ویں 20ویں 30ویں میں کر رہا ہے یا کوئی اور خرابی آ رہی ہے تو وہ فوراً غلط ہے، مطلب وہ فوراً اس کو پکڑا جائے گا کہ یہ تو کام کر کیوں رہا ہے، بالکل غلط ہے، شریعت کے بالکل مخالف ہے۔ ہاں، جو کوئی بھی اس میں زیادتی کرے گا، جیسا کہ آج کے دور میں زیادتی کرتے نہیں، امیروں کو کھلا دیتے ہیں، غریبوں کا کوئی میٹر نہیں ہوتا۔ بدعت سیاح ہے۔ کہا کہ ہاں، ان موقعوں پر شادی بیاہ کی طرح دوست و احباب و عزیز و اقربا کی دعوت کرنا ضرور بدعت سیاح ہے، کیونکہ ان کاموں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور شامی میں یہ سب باتیں ذکر ہیں۔ 10 لوگ آج حاضر ہو چکے ہیں، ماشاء اللہ۔